وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 102 سے 105 تک رب کا کیا پیغام ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کا ذکر کیا، جیسے اللہ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کا سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، جادو کے بل پر وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جادو کا علم دیا تھا، جن فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جادو کا علم دیے گئے تھے اور یہ جادو سکھانے سے پہلے یہ بتاتے تھے کہ جادو کا علم سیکھنا یہ ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کہتے تھے ہمیں سکھاؤ، ہمیں سکھاؤ، ہمیں سکھاؤ، اور ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ ہمیں جادو سکھا دو۔ حالانکہ جادو کا علم سیکھنا یہ حرام ہے، جادو کرنا یہ حرام ہے، جادوگر کی باتوں پر بھروسہ کرنا، جادوگری کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز و درست نہیں ہے۔ پھر بھی ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، جس آزمائش میں یہ ناکام ہو گئے، یہ فیل ہو گئے، اور فرشتوں کے پیچھے پڑ کر کے کہ ہمیں جادو سکھاؤ، جادو سکھاؤ، انہوں نے وہ جادو سیکھا اور اس سے میاں بیوی میں جدائیگی پیدا کرتے تھے، لڑائیاں کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جادو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم، کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ظہور پذیر نہیں ہوتا، یا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ وہی چیز سیکھتے تھے جس سے ان کو نقصان ہو، نفع بخش چیز یہ نہیں سیکھتے تھے، اور ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے جادو کا برا انجام کیا ہے، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آخرت میں پھر ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت برا ہے جو یہ اپنے آپ کے لیے خریدتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ یہ باتیں سمجھتے، یہ باتیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے، تقوی والے ہوتے، تو اللہ کے نزدیک یا اللہ کے پاس یہ بہت ہی بہتر ہوتا، جس کا بدلہ انہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی ایک اور شرارت کا ذکر کیا، اور ایمان والوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے ان کے اس حرکت سے منع کیا جو یہودی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم راعینا نہ کہو۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ یہودی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بنی اسرائیل، تو پیارے نبی کو کہتے تھے راعینا۔ راعینا کا مطلب ہوتا ہے اے میرے چرواہے، جبکہ راعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو یہ زیر کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے تھے، جس سے غلط مطلب پیدا ہو جاتا تھا اور اس کا معنی چینج ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو، اور یہ لفظ ہی نہ بولو، راعینا کا لفظ ہی نہ یوز کرو، بلکہ کیا کہو، انظرنا کہو، واسمعوا کہو۔ اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرک کے حسد کا ذکر کیا ہے کہ انہیں اس بات پر حسد ہے، اس بات پر انہیں بہت تکلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر دیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو نوازنا چاہے تو دوسروں کے حسد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ یہ باتیں تھیں آج کے درس میں، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔